ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين درش پڑھیں پانی تھوڑا بس کچھ نہیں یار تو اپنا کم ٹھیک ہے سٹیج تے تشریف فرما معزز علماء کرام انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین بزرگان دین نوجوان ساتھیو عزیز بھائیو الحمدللہ سالانہ پروگرام رب لم یزل دے فضل و کرم نال رواں دواں ہے اور میں امید کرنا کہ انشاءاللہ العزیز جب تک زندگی ہے اتھاں ہی دین دیاں رونقاں تے بہاراں لگیاں ہی راستے میرے ذمہ صاحب دعوت نے موضوع لائے کہ والدین دے نال حسن سلوک اگرچہ تساں حضرات اے موضوع سنن دے ذہن وچ نہیں بیٹھے نہیں کوئی بھی پتہ ہے لیکن شاید وقت اور حالات دے تقاضے ملحدے ہوئے صاحب جلسہ نے یہ ضروری سمجھے کہ سارا اج کل دا جڑا نوجوان ناراض نہ تھی وائے او چونکہ نک دے کوکے دے پیچھوں لگا ہوئے اور انہاں لوگاں نے اے برین واشنگ کی تھی ذہنی اے بلہاون دی کوشش کی تھی
کہ میاں گھر دا وڈا کوئی وڈا نہیں، علاقے دا وڈا کوئی نہیں، یہ پگڑ بد پرانے لوگ انہاں دی نہیں مننی، بس جو کرنے اپنے من نہیں چاہے اپنی مرضی چاہے وہ کچھ کرنے۔ میرے عزیز نوجوانوں، توجہ نال میری گل سن سو، اسا مسلمان ہیں یا کوئی نہ؟ جی بھائی جڑے ڈھیلے والے نے تمہارا کو شک ہے تو زور نہ لسو، اسا کیا ہے؟ مسلمان ہیں۔ اس ناطے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی اطاعت سادے اتے واجب تے لازم ہے۔ حدیث پاک دے اندر آندے میرے آقا علیہ السلام دی خدمت دے اندر ایک نوجوان آئے، انہیں آ کے عرض کیتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابے نے میرے باپ نے میرے مال دے وچوں تصرف کر گئے، خرچ کر گئے۔ کینے مال وچوں؟ میرے مال وچوں، مال میرا ہا تے میں کدیں سفر تے گیا ہم اپنے ابے دے ذمے لا گیا ہم جو بابا میرے ہی مال دی حفاظت محافظت کری، لیکن میرے ابے نے میرے مال ہی چوں میرے سامان ہی چوں خرچ کر گی دے، چنانچہ میرے ابے کو چھڈو تے این گال دی پوچھ پریت کرو، پاند گھندو، ساری سریکی پاند گھندو میرے ابے میرا مال کیوں خرچ کی دے۔ حقیقت یہ ہے، میں چھوٹے موٹے لوگوں نے فیصلے کرے نا، اج سویرے تو گھن کے شام تک میرے کو ایک خاندان آیا بیٹھا رہ گئے، پتر تے دھی مدعی ہن باپ دے اتے، تھانے ابے دے خلاف درخواست دیتی نے بھئی ابا جڑا ہے نا اینے سارا کچھ مال خرچ کر گی دے تے جناب والا ساکو ہن کوٹھا نہیں بنا کے دے دا، سارا مکان نہیں بنا کے دے دا۔ میں پوچھے پتر کو لو بھئی تیری تنخواہ کتنی ہے؟ وہاں کہ جی میری کم از کم 70-80 ہزار ہے۔ بیٹی وہی آکھے میری 70-80 ہزار ہے۔ تے بڑھڑا پیو جے دی عمر 75 تو 80 سال دے درمیان ہے، اون دے اتے مدعی ہن کہ اے ساکوں اے ذاتی دی گل کر رہے ہیں میرے سامنے۔ تو میرے آقا علیہ السلام دی خدمت چاہ کے نوجوان بیٹے نے شکایت کی تھی ہے کہ دی اپنے باپ دی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس کو بھیجے، انس جی یا رسول اللہ فلاں محلے دے اندر فلاں مقام تے ایک بزرگ راندے، ہوں کو بن کے آکھو
کل چاشت دی نماز دے بعد مسجد نبوی دے اندر آ کے میرے کول پیش ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بوڑھے باپ کو پیغام دیتے کہ آقا سڑے میں پائنا، بوڑھے نے پوچھے انس وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، خیر کا سجائے؟ حضرت انس نے فرمایا میں بیعت کچھ نہیں جانتا، اتنا کچھ جانتا ایک نوجوان ہے اپنے باپ دے بارے کچھ شکایت کر رہے آئی، میرے آقا نے فرمائے ون کے ہوں باپ کو سد کے آؤ۔ میرے دوستو میرے بزرگوں، جب بوڑھے باپ کو اطلاع ملنی ہے رات آئیے، کیونکہ رات دا وقفہ آئی دوسرے دن صبح 10 بجے پیش ہونا، اے بوڑھا بابا گھر چھوڑ کے رات کو مسجد دے اندر آویں دے، اللہ دے حضور آویں دے اور 2 رکعت نماز نوافل دی نیت کرے دا ہویا، اپنا رومن دھومن اللہ دے حضور پیش کرے دے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت۔ میرے دوستو میرے بزرگوں، مسلمان دا شیوا ہوندائی وطیرہ ہوندائی عادت دیئی، جڑے ویلے بھی کوئی اوکھا ٹائم آوے، مشکل وقت آوے اور اوکھا وقت آوے، مسلمان آکے اللہ دے حضور سجدہ ریز ہوئے نائی اور ہوں دی ذات کو سور تے پکار تے صد دے لائق سمجھ دے ہوئے ہوں دے حضور آکے اپنی حاجت پیش کرے نائی۔ یہ میں ہے نا تو ہون اسا اللہ کو لوا دیں، بولو دے صحیح۔ یہ فیس بک دے ہوتے میں آج ایک تصویر دے دا بیٹھا ہمیں، قبر ہے کہیں ولی اللہ دی تو اتے دو تاچھے موچھے اے جنہیں ڈاڑیاں، لا الہ الا اللہ حاجی محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ حاجی محمد رسول اللہ۔ چونکہ تُسا آج کل فیس بک کو پیر بھی منیا ہوئے تے ہر شے ان کو منیا ہوئے، نوجوان کو آکھو نا یار دین دا جلسہ بادشاہ فیس بک بھری پئیے، خیر ہے کیا سننے مولویاں کو، بھائی فلانا مسئلہ، یار یوٹیوب کھولو نا دیکھو جا، یہ نہیں وہ امامی یوٹیوب ہے، مفتی بھی یوٹیوب ہے، مسائل بھی سارے اتھائی حل کھڑے تینن، یہ نہیں ڈٹھا جو پروں گال کرن والا کون بیٹھے ہوتے۔ غلط آدھا بیٹھا صحیح، اللہ نہ کرے کوئی بندہ بیمار تھی وے، تکلیف تھی گئی ہے دل دی، کتنا بھیج دے بولو ہسپتال ڈاکٹر کو آکھو نا وہ یار یوٹیوب کھول چاہ دیکھ بھئی نسخہ لکھیا کھڑے، ویسا یہاں ٹھیک ہے پتہ نہیں کون بیٹھا ہو سی کی ہاں نسخہ ہے، او نہیں اون ویلے کتھا ونجڑے ہسپتال ونجڑے ڈاکٹر دو ونجڑے تے دین دے مسئلے واسطے ناراضی نہ بھی ہوئے۔ میں غلط آدھا بیٹھا ہوں، یہ تو کہیں سکھائے کہیں دسائے، شیطان نے دماغی کے گال پاتی ہے، مولوی دی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور حقیقت بھی میں تھوڑی تھپیش امام کون ہے؟ قاری آصف صاحب، ٹھیک ہے نا، ناراض نہ تھی بھائی، تھوڑا ایک سکول دا جڑا چپڑاسی ہے چوکیدار ہے،
ان کی تنخواہ کتنی ہے؟ 35 تو 40,000. تو میرے خیال ہے قاری آصف دی ہو سی 50,000. بولا تو صحیح بھائی، کیوں ضرورت ہی کوئی نہیں نا. میں جیلے پڑھدا ہمیں نا طالب علمی دے زمانے میں ایک مسجد نماز پڑھے نامی میں کو 14 روپے دینے ہیں مہینے دے. تو میں سال پورا زور لایا یار 1 روپیہ تو ودھاؤ چاہ 15. انہاں کہ کوئی 15 نہیں مول بھی اسی پہ ٹھہرنا تو ٹھہر جا، نہیں تو روپیہ کوئی نہیں بڑھاتے. انہوں کو بتائی نماز ہی پڑھنی ہے، مول بھی پڑھاونی ہے، بس ٹھیک ہے. تو اصل لوگوں نے دنیا کو ضرورت سمجھے، دین کو ضرورت. جیڑی شے کو ضرورت بندہ بنا گنے نا اندے واسطے مال ہی خرچ کریں دے تے پیسہ بھی خرچ کریں دے. دنیاوی معاملات اساں ہر کولو اگا اگا ہونے ہیں تے دین دے معاملات اساں ہر کہیں کولو پیچھا پیچھا. میرے دوستو، میرے بزرگوں میں گزارش کر رہا ہوں کہ باپ والد جب پتا چلے کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی تھی، رات تک اٹھے مسجد دے اندر آ گئے اور 2 رکعت نماز نفل دی نیت کرے دے ہوئے اللہ دے حضور روندے دھوندے اللہ دا قرآن دے امن یجیب المضطر امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعل لكم خلفاء الأرض أإله مع الله. کون سنتے مستردی، کون سنتے مجبور بندے دی جلے وہ مجبور ہو کے تے اللہ دے حضور آویں دے، اللہ دے حضور اپنیاں ہنجوں چاوہیں دے. خدا دی قسم میرے دوستو، میرے بزرگوں، حدیث پاک دے اندر آوے کہ جلے معذور بندہ مجبور بندہ اللہ دے حضور آگے تے دعا دے ہاتھ کھڑے کریں دے اجان اتنا کچھ عہدے کہ یا رب یا ربی یا ربی اگوں اپنی حاجت پیش کو نہیں کیتی ہوں دی تے آسمان تو آوازاں دیئے اچھا اتعلم ان لہو ربن، اچھا تے کو بھی پتہ لگ گئے، تم بھی جان گئے کہ تیرا بھی کوئی رب ہے. وہ اتنا رحیم و کریم رب ہے کیونکہ حاجتہ کو تو جان دے، یعلم السر واخفا. لیکن وہ یہ چاہ دے کہ بندہ مشکل ویلے میرے دروازے تے آوے. کہندے دروازے تے آوے ہیں؟ میرے دروازے تے اساں یا علی مدد، پیر مولا علی مدد، مشکل کشا علی مدد، جانے جانن والا. ایمیں نہیں سنے علی تے مشکل آئی ہے کہ نہیں آئی؟ بولو نا. انہوں نے کیا کسل دے جس وقت آپ نے جامع مسجد کوفہ دے اندر ایمیں سجا قدم رکھے تے بے ایمان لانتی ملعون عبد الرحمن ابن ملجم اس ظالم نے زہر دا بوجھا ہویا خنجر سیدنا علی المرتضی شیر خدا دی پیشانی تے مارے ضرب کاری ہے. آپ دا سر مبارک دی ہڈی میں ڈل گئی ہے لیکن زبانی جو نکلے فزتو رب الکعبہ، میں کو رب کعبہ دی قسم ہے میں علی اج کامیاب ہوگی.
میں علی کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا. اساں سونے علی دے دشمن دے اتے لعنت کرینے ہیں. سونے علی دے دشمن دے کیا کرینے ہیں؟ سارے آنکھوں چا لعنت کرینے ہیں. جیڑا ادب، جیڑا احترام، جیڑی عزت، جیڑا وقار اہل سنت حضرت علی کو دیندن اساں نہ گھندے ہیں. حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا. ٹھیک ہے نا؟ تے پروں یہ آواز آ جی لکھ بھی کوئی لفظ ہے لفظ چاہیے نا. یہ تنقید نہیں کر رہا میں کس سے، میں اصلاح کریں نہ پیا. حضرت سیدنا علی المرتضی سارے امام ہیں، سارے کیا ہیں؟ امام ہیں، سارے پیشوا ہیں. اللہ نے جو مقام دیتے، جو درجہ دیتے، ان کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ بدرجہ بیان فرمایا. یہ اللہ کا طریقہ ہے. نبی جو ہیں خدا دے کتنے نبی ہیں؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں. اللہ قرآن چاکے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ میرے رسول ہیں، میرے نبی ہیں. بعض رسولوں کو میں بعض دے اتے فضیلت لیتی ہے تے انہاں ساریاں تے سارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب تو بڑی فضیلت لیتی ہے. شان رسالت، شان صحابہ. میں رسے بساتے غلامی کرنی ہے. جو آقا نے نصاری تھے جو پڑھ دے وے جمعے دے اندر ہر خطیب جلے خطبہ دے دے وہ ایک حدیث تلاوت کریں دے. کریں غور کیتے جی بھائی؟ وہ حدیث پڑھ دے کہ ارحم امتی بی امتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقواہم علی. یہ درجے کہہ لیتے میرے آقا لیتے، میرے محبوب نے سے نا. تو سارا کم تھی ملنا، تابعداری کرنا. ملک ہے توڑا پاکستان ایک انتظامیہ ہے. توجہ کرے سو کیا ہے؟ انتظامیہ. ڈپٹی کمشنر ہے، ٹھیک ہے، ایس پی ہے، ڈی پی او، اے سی ہے. یہ کیا ہے؟ دونوں بولو. انتظامیہ. بھائی ہے عدلیہ. بھائی کیا ہے؟ عدلیہ. انہیں چیف جسٹس ہے ہائی کورٹ دا، وت چیف جسٹس ہے صوبے دا، وت تلے جسٹس ان ہائی کورٹ دے ضلع دے اتے سیشن جج. توجہ کرائے میں مسئلہ سمجھے نہ پیا. ہن سیشن جج ضلع دی عدلیہ دا وڈا ہے. اسا دیکھ دیا ہے سیشن جج ڈی سی کو بھی سر گن دے، ڈی پی او کو بھی سر گن دے، اور وہ ونجنا پوندے انہاں کو بھئی اعلیٰ عدلیہ ہے. توجہ کرائے. حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور فرمیندے پین وَأَقْضَاهُمْ کہ تواڈے وچوں سب تو وڈے فیصلے کرن والا یعنی چیف جسٹس آف مکہ و مدینہ حضرت علی المرتضی ہے. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر. میں لسندہ بیٹھا بھئی عدلیہ والے انتظامیہ آلیاں کو بھی کیا کر گندن؟ کیا کر گندن؟ سر گندن. تو ایک کم درجہ ہے کوئی تھوڑا درجہ ہے. اقضا جو حضور فرمائے دے پہلے کہ سب تو بڑے فیصلے کرنے والا یعنی چیف جسٹس
سپریم کورٹ وہ حضرت علی المرتضی شیر خدا ہوں گال تو یہ جو سونے علی دے فیصلے تے اساں چلوں تا اتھا اساں چل دینا اساں نہ گنن تک غلط آدھا بیٹھا میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہا ہوں کہ بابا رات کو اٹھے مسجد دے اندر آئے توجہ فرمائے ہونا اے اللہ دے حضور اپنی عرض داشت پیش نہیں کریں گا زبان حال لال کچھ نہیں آدھا لیکن اندے دماغ دے اندر ذہن دے اندر چند اشعار ایسے آمن شیر ایسے آمن جنہ دنال اللہ دی حمد و ثنا بھی بیان کریں دے تے مالک دے حضور اپنی درخواست بھی پیش کریں گے اور انہاں اشعار کو دل ہی دل دے اندر دہرے دے زبان تے الفاظ نہیں گھرنا دا جو اس بابے دا عقیدہ اے ہے جو اللہ او ہے جڑا دلاں دے راز بھی جان دے وَهُوَ علیم بذات الصدور سینیاں دراز جان دے رات بھر بس دل کرے رہا لبا دے اتے الفاظ کو گھننا وا لیکن بس اتھیں دل ہی دل دے اندر اپنا رومڑا اپنا دھومڑا جی میں جو حضرت یوسف علیہ السلام جب حضرت یعقوب کو جدا ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام روندن عہد کیا کہ انما اشکو بصری وحزنی الی اللہ میرا رومڑ میرا دھومڑ میرے ہتھرو اتھرو میرے ہنجوں اور یہ سب کچھ کے دے واسطے اللہ دے واسطے اللہ دے سامنے رومڑ والا اے میرا بھائی خدا دی قسم تے کوئی ہنج دی قیمت دا پتہ نہیں ہے اور نال اگر ایشا گل یاد کی تھی ویسے اسا سمجھ سو سارا جلسہ کامیاب ہے حدیث پاک دے اندر آندے میرے آقا معراج تے گئے جبریل امین ایک پیالہ گھننا ہے کیا گھننا ہے پیالہ گھننا ہے صحیح نے پوچھے اس پیالے دے اندر کیا ہے آقا توڑی گناہگار امت جرلے وہ رو دے اور رومن ویلے انہاں دیا اکھی میں تو جڑیا ہنجو نکل دیاں یہ انہاں ہنجوਆਂ دا پانی ہے یہ پیالے کیا ہے انہاں ہنجوਆਂ دا پانی ہے میرے آقا نے پوچھے یا اخی جبریل ایدے میں کتنی طاقت ہے کتنا کرنٹ ہے جبریل عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ایک پیالہ میں جہنم دے اندر سٹا چاہ اللہ دی پوری جہنم کو بجھاوڑ واسطے یہ پیالہ کافی ہے اتنی قدر و قیمت والی ہے تو یہ اکھ دی ہنج جڑی اللہ دے خوف کو لو نکل دی ساکو بیاں جہیں تے رومن آدھے پر اللہ دے حضور رومن آدھے جی بھائی نہیں آدھا بابا روزہ رہے ساری رات روزہ رہے صبح دی نماز پڑھیے اشراق پڑھیے اشراق پڑھن دے بعد مسجد نبوی دو چلے سین چاشت پڑھیے اے بابا حاضر خدمت پتر بھی بیٹھے ابا بھی بیٹھے میرے آقا نے اس بابے تو دیکھ کے فرمائے او بابا میرا پیارا صحابیہ تیرا بیٹا تے کل میرے کول آیا ہی تیرا بیٹا تے میری دربار دے اندر آیا ہی تو کتھا رہ گیا میں
کتھا گیا میں اے بابا عرض کریں دے آقا جب میں کو پتہ چلے میرا پتر ہائی کورٹ دے اندر تمہاری خدمت دے اندر آئے میں سپریم کورٹ اچمن کے اپیل دائر کی تھی میں رب دے بوئے تے گیا رب دے بوئے تے گیا اجنے گل ہو دی پہن گئی کہ جبریل امین آسمان تو آئین آکے میرے آقا کو عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک این بڑھڑے بابے دا سفارشی ہے اللہ یہ بڑھڑے بابے دا سفارشی ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری گال اور رات دی جری اب بیتی آئینا رات دی کار گزاری آئی ای بابے دا رومن ای بابے دا دھومن اس بابے دے دل دے اتے آئے ہوئے او اشعار جڑے ان ساری دی ساری خبر اللہ نے جبریل دے ذریعے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیتی ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا نے جب جبریل دے ذریعے اس ساری خبر سن کی دیئے سینے بابے کو سجے بابا ارے اچھا سپریم کورٹ گیا میں جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ذرا میں کو وہ اشعار تے سنا وہ شیر تے سنانا کہ جڑے شیر تو اللہ دے حضور پیش کرے نامے بابا کھن لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تے دل دیا گالیاں میں انہاں اشعار کو اپنی زبان دے اتے بھی کہنا میں گھن آیا انہاں کو لفظہ دے موتیاں دے اندر بھی کوئی نامی پوتا تو کو کی میں خبر لگ گئی ہے تو کو کی میں پتہ لگ گئے میرے آقا نے فرمایا او بابا نبعنی العلیم الخبیر او علیم و خبیر ذات نے تیرے آمن دے نال جبریل کو میرے کولو بھیجے تے سارا تیرا احوال میں کو سنا ورتے سنو باپ دی کتنی قدر و منزلت ہے کہ باپ دے جو دھاں جو نکلیے اللہ دے عرش کو چیر کے گئیے خود خدا اللہ این ابے دا آپ سفارشی بنا ہوں ایسے باپ دی قدر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی اللہ ہوتے چاہ مجھے گال مننی چاہیے نہیں میں فیصلے مننے چاہیے یا نہیں میں یا اتھائی نک دے کوکے تھے ناراض نہ تھی وہ دوستو سمجھ نہیں آتی میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بابا وہ اشعار تے سنا بابا دے آقا میں تے زبان تے وہ اشعار بھی نہیں گھنایا اچھا میں کو حال ترے بابا عرض کریں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرا بیٹا بیٹھے دیا میرا پتر بیٹھے دیا اے بچپن دے اندر اجر چھوٹا جی آئی جب میں تیدی اممہ فوت ہو گئی ہے والدہ فوت ہو گئی ہے آقا میں ہور شادی نہیں کی تھی میں اپنا پورا وقت ایکو ڈیون لگ گیا اے بچپن دے اندر معصوم آئی چھوٹا آئی میں دے وست دودھ انتظام کرے نامی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے پیشاب پخونا کرے میں آپ اندے گندیاں کو دولے دھوندا میں اندے کپڑے صاف کرے نامی آقا مزدوری تے میں نہا ہی کو نال چاہ کے میں نامی آقا حتیٰ کہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اندے پالن پوسن دے اندر آہستہ آہستہ آقا اے جوان ہو دا گئے میں بڑھڑا تھی نہ گیا اے تناور درخت بن گئے تے میں ضعیف ہو گیا میں کمزور ہو گیا لیکن آقا میں اندے کول کدھائی کوئی شہر نہ مگدا کدھائی میں اندہ محتاج نم تھی نا بس جو کچھ ہو دائی اپنی محنت مزدوری دے نال کر قدر کے آوے دام آقا
میں کو نہیں پتا یہ کیڑے معاملات دے اندر ملک تو بہر ونجن لگے میں کو آکھس بابا میرے مال دی حفاظت کری آقا ہی کو لمبا عرصہ گزر گئے 1.5-2 سال دا میں ہی مال دی حفاظت کرے داریاں میں بیمار ہو گیا لاچار ہو گیا آقا مسترد مجبور ہو گیا جب اس طرح کیفیت ہوئی ہے میں مجبوری دے عالم دے اندر یہ مال کو خرچ کیتے بھی یہ مال کو صرف کیتے بھی آقا میں بھی تے زندگی بھر ماں بڑھ کے بھی تے باپ بڑھ کے بھی یہ خدمت کی دیئے آقا میں یہ واسطے اپنا پسینہ تے خون ہے کر دیتے ساری زندگی اسی دی خدمت تے لگا رہ گیا آقا میں بس تھوڑا جی اب مال خرچ کیتے اے بوڑھا بابا اجن کچھ اگو اور آرام لگے تو میرے آقا نے فرمایا بس کر بابا ہن میں محمد دا جگر پھٹ دے میں محمد دا جگر پھٹ دے بس کر اتھائی پیچھے میرے آقا نے فیصلہ صادر فرمایا فرمانے او بیٹا سن انتا ومالوکا لے ابی کا میں محمد دا فیصلہ اے ہے کہ تو بھی تے تیرا مال بھی سب کچھ تیرے ابے دائے جو چاہے تصرف کرے تے کو پچھن دا بھی اختیار کوئی یہ کہنا فیصلہ ہے حضور دا فیصلہ ہے کہنا فیصلہ ہے کہنا فیصلہ ہے زور نہ بولو حضور دا فیصلہ ہے تے قرآن ہدے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم اللہ دے میں کہوں اے محبوب کریم تیرے رب ہومن دی قسم ہے تیرے رب ہومن دی قسم ہے کہ ویلے تائیں کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تہاڈے فیصلے دے اتے صاد نہ کرے تہاڈے فیصلے کو جب تک نہ مننے ویلے تائیں مومن زورن بولو ایسا حضور دے فیصلے من اللہ تے چاہ نہیں منے دے تو بھائی یہ اجن ایک ابے دے بارے میں ایک حدیث تو کو سنائیے یہ میری گال نہیں